السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی دن تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کو کچھ نہ ملا۔ جب بھوک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے گئے، لیکن آپ کو کسی کے ہاں کھانے کو کچھ نہ ملا۔ پھر آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، اے بیٹی، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں سے تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک پڑوسن نے ان کے ہاں 2 روٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا لے کر اپنے ایک پیالے میں رکھ دیا اور اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم میں یہ کھانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاؤں گی، نہ خود کھاؤں گی نہ اپنے بچوں کو کھلاؤں گی۔ حالانکہ یہ سب بھوکے تھے اور پیٹ بھر کر کھانے کی انہیں بھی ضرورت تھی۔ انہوں نے حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں سے ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بلانے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے ہاں دوبارہ تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ نے کچھ بھیجا ہے جو میں نے آپ کے لیے چھپا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی لے آؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں وہ پیالہ لے آئی، اسے کھولا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ سارا پیالہ روٹی اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی یہ برکت اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ میں نے اللہ کی تعریف کی اور اس کے نبی پر درود بھیجا اور کھانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا دیکھا تو فرمایا، الحمدللہ، اے بیٹی یہ کھانا تمہیں کہاں سے ملا؟ میں نے کہا، اے ابا جان، یہ کھانا اللہ کے یہاں سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کو بے حساب اور بے گمان روزی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور فرمایا، اے بیٹی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تجھے بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار حضرت مریم علیہ السلام کے مشابہ بنایا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ انہیں روزی دیتے اور ان سے اس روزی کے بارے میں پوچھا جاتا وہ یہ کہتی، یہ رزق اللہ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب اور بے گمان روزی دیتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی بھیج کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھر والوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، سب کے کھا لینے کے بعد بھی کھانا جوں کا توں باقی تھا اور وہ بچا ہوا کھانا تمام پڑوسیوں کو پورا آ گیا۔ اس کھانے میں اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت ڈالی۔ ناظرین، دربار یزید میں حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ پیش کیے گئے تو یزید نے حضرت امام زین العابدین سے کہا کہ اے ابن حسین، تمہیں کوئی حاجت ہو تو طلب کرو۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک تو یہ حاجت رکھتا ہوں کہ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کرو تاکہ میں اپنے ہاتھ سے اسے قتل کروں۔ یزید نے اس بات سے انکار کیا۔ پھر حضرت زین العابدین نے فرمایا، اچھا تو سر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حوالے کرو تاکہ تن اقدس سے ملا کر دفن کر دو۔ یزید نے کہا، یہ منظور ہے، اور کچھ؟ فرمایا، مجھے اجازت دو کہ میں اہل بیت کو لے کر مدینہ چلا جاؤں۔ یزید نے کہا، یہ بھی منظور ہے، اور کچھ؟ فرمایا، کل جمعہ ہے، مجھے اجازت دو کہ ممبر پر جا کر خطبہ پڑھوں۔ یزید نے کہا، یہ خواہش بھی تمہاری پوری کر دی جائے گی اور کل خطبہ بھی پڑھواؤں گا۔ چنانچہ دوسرے روز یزید نے بادل نخواستہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس روز مسجد میں خلقت کا اس قدر ہجوم تھا کہ کسی کو جگہ نہ ملتی تھی۔ حضرت زین العابدین ممبر پر رونق افروز ہوئے اور اول نہایت فصاحت و بلاغت سے حمد و نعت بیان کی۔ پھر فرمایا، جو مجھے جانتا ہو جانے اور جو نہ جانتا ہو اب جانے کہ میں نور دید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرور سینہ علی المرتضیٰ اور دلبند فاطمہ الزہرا اور فرزند حسین ہوں، جنہیں میدان کربلا میں 3 روز بھوکا پیاسا مظلوم شہید کیا گیا۔ یہ سن کر مسجد میں کوہرام مچ گیا، دمشق میں شور برپا ہوا۔ یزید ڈرا اور مؤذن کو اقامت کے لیے اشارہ کیا، بس مؤذن نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے لعم لا شیء اکبر من فرمایا۔ مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نعم شہد بها لحمی وشعری ودمی فرمایا۔ مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عمامہ اتار کر مؤذن کی طرف پھینکا اور بالِ سر متحرک کر کے مؤذن سے فرمایا، بحق محمد ذرا ٹھہر جا۔ مؤذن چپ ہو گیا
تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ نے فرمایا اے یزید یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نانا ہیں یا میرے؟ اگر تو انہیں اپنا نانا کہے گا تو تمام عالم تجھے جھوٹا کہے گا، اور اگر میری نانا کہے گا تو میرے باپ کو مظلوم کیوں شہید کیا، مجھے یتیم کیا، اہل بیت کو شہر بشہر پھرایا، قید کروایا، دربار میں بلایا، میرے باپ دادا کے دین میں رخ نہ ڈالا، باوجود یہ کہ ان کا کلمہ پڑھتا ہے پھر بھی شرم نہیں کرتا ہے۔ یزید نے مؤذن کو ڈانٹا اور اقامت پوری کرائی، نماز ادا کی، اور پھر لوگوں سے بے چینی دور کرنے کے لیے ایک مجلس عام بلائی، اور اس میں سب کے سامنے سرداران کوفہ کو بلا کر سخت برا بھلا کہا، گالیاں دی، ان کی حرکات پر ناراض ہوا اور خفگی کا اظہار کیا، اور کہا میں تم پر جب راضی ہوتا کہ تم حضرت حسین کو زندہ میرے پاس لاتے، میں ان کی خدمت میں خوشامد کر لیتا، لعنت ہے ابن زیاد پر جس نے یہ کام کیا۔ ناظرین، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا حکم نہ دیا تھا، بلکہ ابن زیاد نے بذات خود یہ کام کیا، اور جب یزید کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لایا گیا تو یزید نے ابن زیاد کو خوب سنائی۔ لیکن مؤلف فرماتے ہیں، اس کتاب کے جو مؤلف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مورخین نے اپنی طرف سے لکھ دی اور حقیقت بھی یہ ہے، یا پھر یزید نے لوگوں کی لان تان سے بچنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا تھا۔ دیکھیں، اگر یزید کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہوتی تو اس مجلس میں ابن زیاد کو دنیا کی بدترین سزا دیتا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا کر عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیتا، مگر کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ یزید نے ایسا کیا، بلکہ اس نے چند آنسو بہائے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید بھی اس جرم میں شریک تھا، اور اگر یزید شریک نہیں بھی تھا تو ابن زیاد کے قتل کا حکم نہ دے کر یزید بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک ہو گیا۔ ایک سیرقہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص کو جو قبیلہ طے سے ہمارے پاس آیا تھا پوچھا، کیا تم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جنوں کو نوحہ کرتے سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن اس قبیلے کے ہر آدمی سے نہ پوچھتے رہنا، ورنہ ہر آدمی تمہیں اس کی خبر دے گا۔ میں نے کہا میں تو صرف تم سے پوچھنا بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ تم نے بھی تو انہی سے سنا ہے۔ اس نے کہا میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا جس کے رخسار تاباں درخشاں ہیں، اس کے آبا و اجداد اعلیٰ و اخیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں بعض بدبختوں نے خطبہ دیتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا تو اس شب مدینہ منورہ میں مندرجہ ذیل اشعار سنائی دیے گئے، لیکن ان کا پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جہالت سے قتل کرنے والوں، تمہیں سخت رسوا کن عذاب کی خوشخبری ہو۔ آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے، خواہ وہ انبیاء ہوں یا ملائکہ، وہ سب تم پہ بد دعا کرتے ہیں، تم پر لعنت ہو۔ سرزمین روم کے غازیوں میں سے ایک غازی کا بیان ہے کہ میں نے ایک کنیسہ میں مندرجہ ذیل شعر لکھا ہوا دیکھا، کیا وہ قوم جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے اس کے جد امجد سے بروز معاشر شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ میں نے پوچھا یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ تو کنیسہ والوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ایک سکہ راوی کا بیان ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کوفہ کی مسجد میں لائے گئے تو میں بھی وہاں آ گیا۔ میں نے لوگوں کی زبان سے آ گیا کے الفاظ سنے، آخر ایک سانپ آیا اور ان کے سروں کے درمیان بیٹھ گیا، پھر عبید اللہ بن زیاد کی ناک میں گھس گیا اور کچھ دیر کے بعد نکل کر چلا گیا، یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر لوگوں نے آ گیا کہنا شروع کر دیا، دوسری دفعہ وہی سانپ پھر آ گیا، اور جس طرح پہلے کیا تھا اسی طرح اب بھی کیا۔ اہل بیت کے مال سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ شمر بن ذیلجوشن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان سے کچھ سونا مل گیا، جس میں سے کچھ اس نے اپنی لڑکی کو دے دیا تھا۔ اس کی لڑکی نے وہ سونا ایک زرگر کو دے دیا تاکہ وہ اس کے لیے کوئی زیور بنا دے۔ جب زرگر نے سونے کو آگ میں ڈالا تو اس میں بھسم ہو کر رہ گیا۔ شمر نے سنا تو زرگر کو بلا کر باقی سونا بھی اسے دے دیا اور کہا کہ میرے سامنے اس کو آگ میں ڈالو۔ جب زرگر نے اسے آگ میں ڈالا تو وہ بھی بھسم ہو گیا۔ اسی طرح روایت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اونٹ جو بچ گئے تھے انہیں ظالموں نے ذبح کر دیا اور کباب بنائے، اور ان کا ذائقہ اس قدر تلخ تھا کہ ان کے گوشت میں سے کسی کو کھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی تلوار سے زخمی کر دیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت تکلیف میں تڑپ کر اس کو بد دعا دی کہ اے میرے اللہ، تو اس شریر کو اپنے عذاب میں گرفتار کر دے۔ اللہ کی شان، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا بارگاہ الہی میں اسی وقت قبول کر لے گئے، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ اس بدبخت کو اس وقت قضائے حاجت کا شدید تقاضا ہوا تو آپ کو چھوڑ کر
ایک جھاڑی کی طرف بھاگا۔ جب وہ برہنہ ہو کر بیٹھا تو اچانک ایک سیاہ بچھو نے اس کو ڈنگ مارا، جس کی وجہ سے وہ اپنی نجاست میں آلودہ ہو کر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ کربلا سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک خولی بن یزید لے کر رات کے وقت جب قصر عمارت میں پہنچا تو اس وقت یہ بند ہو چکا تھا۔ چنانچہ خولی سر مبارک کو لے کر اپنے گھر پہنچا تو اس نے بے ادبی سے سر مبارک کو زمین پر رکھ کر ایک بڑا سا برتن اس پر رکھ دیا۔ خولی کی بیوی نے جب یہ بے ادبی دیکھی تو کہا کہ خدا کی قسم، میں تمہارے گھر میں اب نہیں رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ سر انور کے قریب ہی بیٹھ کر روتی رہی۔ جب اس نے آدھی رات کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک سے نور کی شعائیں نکلتی ہوئی دیکھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے چند سالوں کے بعد مختار سقفی نامی شخص عراق کا گورنر بنا تو اس نے حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں شریک عمر بن سعد اور خولی بن یزید کو گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ خولی بن یزید کو گرفتار کر کے اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو کٹوا کر اسے سولی پر چڑھا کر آگ میں ڈلوا دیا گیا۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 16 اہل بیت کو شہید کرنے والے لشکر کے لوگوں کو بھی چن چن کر ہلاک کر دیا گیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ منہال بن عمر کہتے ہیں کہ جب دمشق کے بازار سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یزیدی سپاہی اپنے نیزے پر رکھ کر گھما رہے تھے تو اس وقت سر مبارک کے سامنے سے ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اور جب وہ اس آیت پر پہنچا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ غار والے اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے آواز آئی، اے لوگو، اصحاب کہف کے قدر سے زیادہ عجیب میرا قدر، اور پھر کٹے سر کو لے کر پھرانا عجیب ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے بعد ایک پتھر لکھا جس پر لکھا ہوا تھا، کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والے امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پا سکیں گے، شفاعت پا سکیں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دو مختلف جگہوں پر ہونے کی وجہ مورخین نے لکھا ہے کہ دمشق اور مصر دونوں ممالک دعوے دار ہیں کہ ان کے ملک میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور موجود ہے۔ اس کی حقیقت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یزید کے پاس جب کربلا کے میدان سے کٹے ہوئے 17 سر مبارک پیش کیے گئے، جن میں 16 سر مبارک اہل بیت کے تھے اور ایک سر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ یہ ہو سکتا ہے اور یقیناً ایسا ہوا ہوگا کہ ان دونوں ممالک میں سے ایک جگہ تو حضرت حسین کا کٹا ہوا سر دفن ہو اور دوسری جگہ اہل بیت میں سے کسی کا سر دفن ہو، واللہ اعلم۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سر انور یزید کے خزانہ ہی میں رہا۔ جب بنو امیہ کے بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کا دور حکومت آیا اور ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے سر انور کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ اس وقت سر انور کی مبارک ہڈیاں سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ انہوں نے خوشبو لگائی اور کفن دے کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔